خطبہ مسورہ کے بعد قرآن مجید کے تیسرے پارے سے ایک مکمل سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. دعا کرا دیجیے گا. بڑی مشہور ہے یہ سورت. نام چاٹ دیجیے نا. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی. ہم نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہوں گے. یہ جو سورت ہے اس سورت کریمہ کے اندر انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری بتائی گئی اور وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. پیسہ زیادہ ہو گیا تب بھی بھول جاتا ہے, طاقت زیادہ مل گئی تب بھی بھول جاتا ہے, حکومت مل گئی تب بھی بھول جاتا ہے, جوانی میں خوبصورتی مل گئی لڑکا یا لڑکی کو وہ اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے. جب کوئی چیز زیادہ مل جاتی, ادھک مل جاتی ہے, اوقات سے زیادہ مل جاتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بڑے غور سے سنیے گا, پہلے میں اس سورت کریمہ کا ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. الہاکم التکاثر, میرے بندو تم کو غفلت میں ڈال دیا, تم کو غافل کر دیا, تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تکاثر نے. اب تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ ہندی میں کہتے ہیں کسی چیز کا ادھک ہو جانا, انگلش میں کہتے ہیں ایکسس ہو جانا, اردو میں کہتے ہیں ضرورت سے زائد ہو جانا, اور بنگلہ میں شاید ادھک کو ادھک بول دیتے ہیں, اتی کو اوتی بول دیتے ہیں, ایسی جگہ دہی کو دہی بول دیتے ہیں, بول کر دیتے ہیں. کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا, ایکسٹرا ہو جانا, دیٹ از کالڈ تکاثر. اب یہاں پر آپ رک جائیں اور قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو سورہ حدید کے اندر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پوری انسان کے جیون کی یاترا کا ذکر کیا ہے. بچپن سے لے کے بڑھاپے تک انسان کے جیون میں, انسان کی زندگی میں کون کون سا دور آتا ہے, اللہ نے سارے دور اس آیت کے اندر ذکر کیا. انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, یہ تو کھیل ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, 3-4 سال کا ہوتا ہے, اس کا ایک ہی کام ہے, ٹائم پر کھانا کھائے گا, رات میں سوئے گا اور باقی ٹائم وہ کھیلے گا. اسے کمائی کی کوئی چنتا نہیں, نہ باپ کا پریشر ہے کہ تو کما کے لا, نہ ماں کا دباؤ ہے تو کما کے لا, نہ بیوی کا بچے نے کوئی ذمہ دار نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر یہ کہا ہے کہ بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو میرا وہ بچپن. بچپن کا وہ زمانہ بڑی بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے, اس میں ٹینشن نہیں ہے, اس میں ذمہ داری نہیں ہے, اس میں کمانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے, اس میں کسی کو حساب نہیں دینا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ تمہاری زندگی کا پہلا دور ہے. انما الحیات الدنیا لعب, تمہاری زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے. اس کے بعد فرمایا ولہو, پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے. تم 12 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہو, اب تمہیں تماشا پسند آنے لگتا ہے, تمہیں ناچ گانا اچھا لگنے لگتا ہے, تمہیں تصویریں دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے, تمہاری زندگی میں تماشا آنے لگتا ہے, لہو آنے لگتا ہے.
वज़ीनतुन। उसके बाद जब तुम 20 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, तो तुम्हें सजने संवरने का शौक पैदा हो जाता है। लड़कियों को मेकअप करने का शौक आ जाता है, लड़कों को एक से एक बाल रखने का शौक आ जाता है, एक से एक कपड़ा पहनने का शौक आ जाता है, जीनत का शौक पैदा हो जाता है। अभी मौलाना ने बयान किया, हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब ने, नौजवानों में बाल के बारे में। अब ये सब तकरीरों में बस बयान होता है, वरना हेयर स्टाइल तो ऐसी ऐसी है माशाअल्लाह कि मत पूछिए। हमारे नौजवान तो ऐसे ऐसे बाल रखते हैं कि कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि ये आ रहा है कि आ रही है। ऐसे ऐसे बाल रखते हैं। आजकल एक नया दौर चला है, हाथों में टैटू बनवाने का, गर्दन पे टैटू बनवाने का। फैशन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। जाओ बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। आप एक से एक कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मना ही नहीं करता। खूबसूरत से खूबसूरत बाल रखो, इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर रह करके आपको रखना है। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांकता हो। वो सलवार सूट भी पहन सकती हैं। अगर पूरे बदन को ढांकने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती हैं। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिससे उनके पूरे बदन को वो लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास वो पहन सकती है। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया। हमारे नौजवान भाई, कोई जरूरी नहीं कि आप कुर्ता पायजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाए और कटिहार स्टेशन पे जलसा वाले रिसीव करने के लिए पहुंच जाए तो नाराज हो जाए। यहाँ तो मौलवी का मतलब कि साहब मौलवी बेचारा तो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा जमाना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं पहन सकता। मौलवी को कुर्ता पायजामा नहीं अच्छा लगता। तो इस्लाम में ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, मर्द हजरात अगर है उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाक तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो अलग, घुटने से लेकर के नाक तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज में। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हाथ आस्तीन का कपड़ा पहनती, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही है तो आपकी नमाज सही नहीं। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई मेरे भाई? आप बाल रखो मगर इंसान के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, ये कौन सा बाल है? ये कज़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और हमारा नौजवान वो समझ रहा है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नौजवानों को देखा कि वो कान में बाली पहने हुए, कुछ नौजवानों को देखा कि वो हाथों में कड़ा पहने हुए। समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। दाढ़ी तो वैसे ही नहीं है, बाल लंबे लंबे हैं, कानों में बाली है, मुंह में पुट्ठा दबाए हुए हैं, हाथों में कड़ा भी पहने हुए हैं। अब कैसे पता लगेगा कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी का एक दौर वो भी आता है, वज़ीनतुन, तुम सजते हो संवरते हो, आईने के सामने देर तक खड़े रहते हो, अपने आप को सजाते हो संवारते हो।
اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو، اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو، اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے، وزینت تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو، میں لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، ارے تو 50,000 کما رہا ہے، تو لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے، میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے، میرے پاس تو 4 ویلر گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے۔ ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، جب مقابلہ کرنے لگتا ہے، جب پرتی اسپردھا کرنے لگتا ہے، جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ 35 سال کا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر اور بڑا ہوا، 40 سال کا ہوا، اب بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے، کچھ بچیوں کی شادی بھی ہو گئی، اب ناتی نتنی بھی ہو گئے، نواسے بھی ہو گئے، پوتے پوتیاں بھی ہونے لگے، اب تو بس ایک ہی دل کا ارادہ ہے کہ خوب ڈھیر سارا پیسہ ہو جائے اور ڈھیر سارا میرا پریوار بڑا ہو جائے، میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے جب میرے سامنے آ جائے تو مجھے لگے کہ میرا کتنا بڑا کنبہ ہے، میرا کتنا بڑا پریوار ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ میرے بندو، جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو تو اب تمہاری زندگی کا بس ایک ہی مشن ہے کہ ڈھیر سارا مال ہو جائے اور ڈھیر سارے بچے اور اعلیٰ اولاد ہو جائے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا میرے بندو، جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے، پھر وہ پیلی ہونے لگتی ہے، پھر وہ پکنے لگتی ہے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے، دھان کے کھیتوں کو کاٹ دیا گیا، پورا میدان صفا چٹ ہو گیا۔ میرے بندو، ایک دن تمہاری زندگی کی فصل بھی کٹ جائے گی، ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی، ایک دن تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، تمہارے بدن کی طاقت ختم ہو جائے گی، تم کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاؤ گے۔ اب آ جائیے آپ واپس قرآن کے 30ویں پارہ۔ الہاکم التکاثر میرے بندو، تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت میں، زیادہ مال کمانے کے چکر میں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں، زیادہ طاقت کے نشے نے، زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ وہ پیسہ کمانے والوں، پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، اتنا پیسہ تھا قارون کے پاس، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَىٰ اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا، جب سج سور کر کے نکلتا تھا تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھن دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی۔ او میری پیاری ماں بہن، آج دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے تم اپنے شوہروں کو آ کر کے سناتی ہو میری سہیلی نے ایسا کپڑا خریدا، میری پڑوسن نے ایسا کپڑا خریدا، میری سہیلی کے شوہر نے اس کو ناک کی کیل دلائی، اس کو کان کی ایئرنگ دلائی، تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شوہر بیچارہ کہاں سے کما کر کے تمہاری گھر گرہستی جھکا رہا ہے، تمہارا پریوار چلا رہا ہے، تم دوسروں کا کپڑا اور دوسروں کا زیور دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہو۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کتنی عورتیں ایسی، شوہر بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو معمولی دکاندار ہوں، 500 روپے روزانہ کماتا ہوں، جو کماتا ہوں اتنا میرا خرچ ہے، میں کہاں سے تیرے سونے کا زیور بناؤں، میں کہاں سے تیرے ہاتھوں میں سونے کی چوڑی لا کر کے دوں۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو، لیکن مجھے سونے کی چوڑی لا کر کے دو۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمائی کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہن،
مجھے اچھی طریقے سے سیمانچل کے جلسوں کا پتہ ہے، انڈال میں جتنی عورتیں اس سے زیادہ تو آپ کو سڑکوں پر مل جائیں۔ مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ آپ جلسوں کے اندر بھی کیا مزاج آپ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے میری پیاری ماں بہنوں، کبھی اگر موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بھی جا کر کے دیکھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کیا کھایا ہے، انہوں نے کیا پہنا ہے، ان کی زندگی کیسی گزری ہے، ذرا نبی کے پریوار کی زندگی یاد اٹھا کے دیکھو۔ اماں عائشہ میرے نبی کی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ اماں عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے عروہ، ہم 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے۔ وَمَا يُوْقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے آپ کی زندگی گزرتی تھی؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور اسی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کے گھر والوں نے، فاقے کیے، بھوکے رہے۔ ذرا نبی کے کمروں کا حال دیکھو۔ میں جب سیمانچل میں آج ایک مدرسے میں گیا، دیکھا کہ 300 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ مدرسہ چھوٹا سا ہے، 3 کا شیڈ ہے، مٹی کا فرش ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس اتنے شاندار مکان ہیں، آج بھی بہار کے اور سیمانچل کے اندر ایسے مدرسے چل رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کے کمروں کی یاد آئی جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ نبی کے کمرے کیسے تھے؟ حدیث میں آتا ہے مٹی کا فرش ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کا اور کھجور کے درختوں کا پلر ہوتا تھا اور اس کا چھپر ہوتا تھا، ایک معمولی سا ٹاٹ کا پردہ لٹکا رہتا تھا اور چھت کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھ چھت سے ٹچ کر جاتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یہ پیارے نبی کا کمرہ ہوتا تھا۔ یہ کمرے چھوٹے تھے، اس میں کوئی ماربل نہیں تھا، اس میں کوئی لائٹنگ نہیں تھی، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھا، اس میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی نہیں تھی، مگر اس کمرے کی یہ خاصیت تھی یہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، یہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہاں اللہ کا فرشتہ آیا کرتا تھا، یہاں اللہ کے پیارے نبی سویا کرتے تھے۔ جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا اور مسجد نبی کو جب اور لمبا چوڑا کیا جانے لگا، جب اس کے وستار کی یوجنا بنائی گئی تو یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے کمروں کو توڑ دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت سعید بن مسیب زندہ تھے جو بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے کہا اے کاش میرے بس میں ہوتا تو میں پیمانہ کر دیتا کہ او لوگوں اللہ کے نبی کے ان کمروں کو نہ توڑو، اللہ کے نبی کے ان کمروں کو ان کے حال پر رہنے دو، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھے کہ ان کے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آج آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، آج شوہر کو حرام کمائی کھانے پر آپ مجبور کر رہی ہیں، آج دوسروں کا ناخن آج دیکھ کر کے گنجوں کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو ناخن نکل جاتا ہے، آج وہ حالات ہمارے ہو گئے۔ دوسروں کی دولت دیکھ کر کے، دوسروں کے زیورات دیکھ کر کے، دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ لوگوں کے گھروں میں تو بڑا پیسہ آ رہا ہے اور ہمیں وہی سوکھی روٹی نہیں مل رہی ہے، ہمیں جو کی روٹی نہیں مل رہی ہے، ہمارے پاس وہی پرانا کپڑا ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی اب ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھنا چاہیے، اب ہماری آمدنی بھی کچھ بڑھنی چاہیے۔ اے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ کی جو بیگم ہیں ان کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، ہم تو اس امت کی سب سے زیادہ عزت والی عورتیں ہیں، ہماری زندگی میں اور ہماری لائف اسٹائل میں بھی کچھ ایسا آنا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے
نبی کی بیویوں نے اگر یہ ڈیمانڈ کی تو غلط نہیں، ان کا حق، ان کا ادھیکار، مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چکا چوک چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا کپڑا لتا چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، تو تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو جیسے نبی کے گھر میں زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزارو اور کاٹ لو، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، اے عائشہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے تم جواب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے جواب دینا، لیکن سوچ سمجھ کر کے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، اتنا سسپینس کیوں ہے، یہ آپ اتنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے لو لیکن نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور یا تو نبی کے ساتھ پریشانی اٹھا لو، تم کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اے عائشہ تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ او میری پیاری ماں بہن، تو قربان جاؤ اپنی ماں کے اوپر، تو قربان جاؤ ماں عائشہ کے اوپر۔ ہم عائشہ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی اور فوراً کہہ دیا، اے اللہ کے نبی اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے نبی میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں، جو آپ کو چھوڑ کر کے مجھے دنیا کی دولت ملے۔ اے اللہ کے نبی مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے، مجھے تو آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں، میں آپ کو چنتی ہوں، میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہوں گی اور آخرت میں بھی رہوں گی۔ کبھی موقع ملے میرے پیارے تو ذرا نبی اکرم کی بیویوں کے حالات